السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدقے کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں اس سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزیں بیان کی گئی، بہت سے مسائل بھی بیان ہوئے۔ اب آگے سوالات شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات۔ آگے سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو صدقہ دے دیا، اب اس کے بعد سوچے کہ لاؤ واپس لے لوں، تو ایسا کرنا اخلاقاً بھی درست نہیں ہے۔ اگر ہم اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو صدقہ دے کر واپس لے لینا آدمی کی عقل اس کو قبول نہیں کرتی، غلط محسوس ہوتا ہے ویسے بھی۔ تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، یعنی شرعی اعتبار سے بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا۔ صدقہ دے کر، کسی کو صدقہ دے کر واپس لے لینا، ایک تو یہ غلط چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ دے دیا تو وہ اپنے اعتبار سے خوش ہو رہا ہوگا، جو شرعی فقیر ہے، جو حاجت مند ہے، اور اس نے اپنے اعتبار سے کیا کیا منصوبہ بندیاں کر لی ہوں گی، کیا کیا پلاننگ کر لی ہوگی کہ میرے پاس یہ پیسے آ گئے تو اس کے ذریعے سے میں یہ کام کروں گا، یہ اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ اور جب واپس لے لیا جائے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس نے جو کچھ بھی منصوبہ بندیاں کی تھی وہ سب ناکام ہو جائیں گی، تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے واپس نہیں لینا چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ صدقات واجبہ، نفلی صدقات اور اوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دینا کیسا؟ بنی ہاشم کے بارے میں پہلے بھی آیا، ہاشمی اور بنی ہاشم دونوں ایک ہی ہیں۔ تو وہ ہاشم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد کو ہاشم کہا جاتا ہے، ان کی جو اولاد ہے ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سارے ہاشمی اس میں شامل نہیں۔ ابو لہب کی اولاد اس میں شامل نہیں، جبکہ وہ بھی ہاشم کی اولاد میں سے۔ یہاں ہاشمی سے کون کون مراد ہیں؟ یہاں حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، اور یعنی 4 حضرات ہیں، وہ ایک نام میں بھول رہا ہوں، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت علی، اور ایک نام ہے، یاد آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم شامل کریں گے۔ تو ان حضرات کی اولاد کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقات واجبہ اور نفلی صدقات اور اوقاف کی آمدنی، اوقاف کی آمدنی کا مطلب کیا؟ وقف کی آمدنی۔ کوئی چیز اگر وقف کی گئی ہو، اس سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے تو وہ ان کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی ہے؟ یہاں ہمارے یہاں پہ عام طور پر اگر وقف بولا جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد پر وقف ہوا یا مدرسے پر وقف ہوا۔ کچھ چیزیں جیسے اس سے پہلے جو سیزن 2 کے اندر وقف کا پورا بیان آیا ہے تو اس میں آپ نے یہ مسائل جانے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے، دوسرے کچھ مخصوص افراد کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو۔ یعنی یہ کہہ دیا مثال کے طور پر میری یہ زمین ہے، یہ وقف ہے، اس سے جو بھی آمدنی حاصل ہوگی وہ اس محلے کے لوگوں پر خرچ کی جائے گی، تو یہ محلے کے لوگوں پر ہو گیا۔ یا کسی خاص قوم یا کسی خاص برادری کے لیے وقف کر دیا کہ یہ میری بلڈنگ ہے، اس کو کرائے پر چلایا جائے، اور اس سے جو بھی آمدنی میں نے وقف کی، اس کی آمدنی جو ہے وہ خاص برادری میں اور خاص قوم کے اندر خرچ کی جائے، ان کے اندر تقسیم کر دی جائے، تو وہ اس خاص قوم کے لیے وقف ہو جائے گا، اس برادری کے لیے وہ وقف ہو جائے گا۔ تو اوقاف کی آمدنی بنو ہاشم کو، ہاشمی حضرات کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ صدقات واجبہ، واجب صدقات جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ، یہ بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح صدقات واجبہ بھی دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، صدقہ نفل اور اوقاف کی آمدنی دے سکتے ہیں۔ اوقاف کی آمدنی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وقف ان کے لیے ہوا ہے، یعنی جن لوگوں کے لیے وہ چیز وقف کی گئی ان میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی محلے کی مثال دی، یا کسی خاص علاقے کی مثال اگر لے لیں آپ کہ کوئی چیز وقف کی گئی اس علاقے والوں پر، اب اس علاقے میں ہاشمی حضرات بھی رہتے ہیں، سادات کرام بھی رہتے ہیں، تو وہ جو وقف ہے اس کی جو آمدنی ہوگی وہ ان کو دی جا سکتی، کیونکہ یہ زکوٰۃ میں نہیں آتا اور یہ صدقات واجبہ پہ بھی نہیں آتا ہے، وقف کی آمدنی دی جا سکتی ہے، اور نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ابھی نفلی صدقہ میں صدقے کا لفظ آتا ہے تو اس سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ پھر کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، صدقہ واجب ہو اگر تو وہ نہیں دے سکتے، لیکن صدقہ نفل ہو تو وہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ نفل کو ہماری زبان میں للہ کہا جاتا ہے، ہمارے عرف میں للہ اور نفلی صدقہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
اب للہ بولیں تو اس کو تو اچھا سمجھیں، ہاں چلو للہ تو دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، للہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن جب نفلی صدقہ بولیں تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ سعادت اکرام کو نفلی صدقہ کیسے دے سکتے ہیں، یعنی اس میں لفظ صدقہ آنے کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ نہیں، نفلی صدقہ یہ واجب صدقے کے علاوہ اور زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، یہ دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ جو للہ کہہ کر دیتے ہیں وہ بھی حقیقت میں نفلی صدقہ ہی ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ نہیں معلوم، وہ بھی نفلی صدقہ ہی ہے، وہ جب للہ دیا جا رہا ہے اور وہ دیا جا سکتا ہے تو نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے بنو ہاشم کو، سادات کرام کو، خواہ وقف کرنے والے نے ان کی تعیین کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، وقف کی آمدنی میں شامل ہوتے ہوں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا کسی کا دیا ہوا تحفہ صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی نے ہم کو کوئی تحفہ دیا، اب تحفہ دینے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے، ہم اپنے کام میں لائیں گے، ضرورت پوری کریں گے، لیکن ہم نے سوچا کہ لاؤ کسی اور کو صدقہ کر دیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو تحفہ دیا، ہمارے پاس آلریڈی ایک چیز ایسی موجود ہے جس سے ہم کام چلا سکتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کسی ضرورت مند کو دے دیں، یا چلیے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ایسی چیز، وہی چیز جو ہمیں تحفے کے طور پر ملی ہے، لیکن کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، یا کوئی طالب علم مل گیا جس کو زیادہ ضرورت تھی، تو ہم نے سوچا کہ لاؤ اس کو صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں، تو ایسا کر سکتے کہ نہیں، کسی اور کا دیا ہوا تحفہ ہم کسی حاجت مند کو، کسی ضرورت مند کو صدقے کے طور پر دے دیں، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں دے سکتے ہیں، یعنی کسی اور کا دیا ہوا تحفہ صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ تحفہ جب اس نے ہمیں دیا وہاں تک تو وہ ہمارے لیے تحفہ، لیکن جب ہمارے پاس آ گیا تو اب ہم اس کے مالک ہو گئے، اب وہ ہمارے پورے اختیار میں آ گیا، ہم اب جو چاہیں کریں، چاہے تو استعمال کریں، یا تو چاہے تو کسی اور کو دے دیں، یا کسی کو صدقہ کر دیں، تو صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تمہیں بن مانگے کچھ دیا جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو۔ بن مانگے کچھ دیا جائے یعنی ہم نے کچھ مانگا نہیں اور ہمیں مل گیا، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے تحفہ ہوا، اسی کو تو تحفہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مانگا نہیں، کسی نے آ کر ہمیں سامنے سے کوئی چیز دے دی، تو اس کو تحفہ کہیں گے، اس کو گفٹ کہیں گے، اس کو ہبہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس جب آ گیا تو حضور فرمانے کہ اس سے کھاؤ اور صدقہ کرو، یعنی اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو کھانے والی چیز ہوگی تو کھائی جائے گی، اور اگر کوئی دوسری چیز ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا، تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے والی چیز کو خود بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ عام مسکین پر صدقہ کرنے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ عام مسکین یعنی اجنبی آدمی ہے، ہم اس کو جانتے پہچانتے نہیں، لیکن آ گیا کوئی مسکین اور واقعی وہ حاجت مند ہے اور ہم اس کی مدد کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی شخص ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، رشتہ دار، ظاہر سی بات رشتہ دار سے رشتے کی نسبت ہوتی ہے، تو ایک تو مسلمان ہونے کا حق، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق، جبکہ عام مسکین جو آیا ہے وہ صرف مسلمان ہے تو اس کے ساتھ صرف مسلمان ہونے کا حق وابستہ ہے، رشتہ داری کا حق وابستہ نہیں، لیکن یہاں دو حق ہو گئے، تو اسی سے بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دونوں میں سے پھر کس کو دینا چاہیے، عام مسکین کو دینا چاہیے یا رشتہ دار میں جو حاجت مند ہے اس کو دینا چاہیے؟ یہاں پہ دو حق جمع ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، دو حق ہیں تو دو حق کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا، رشتہ داری کا حق بھی اور مسلمان ہونے کا حق بھی، تو ان دونوں حق کو ادا کرنے کی وجہ سے ڈبل ثواب مل رہا ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، تو دو ثواب ملیں گے اس کی بنیاد پر۔ آگے سوال ہے کہ صدقہ نافلہ دیتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ جواب، جو شخص نفلی صدقہ دے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے، یعنی میں جو یہ صدقہ دے رہا ہوں اس میں مجھے جو ثواب ملے گا میں سارے اہل ایمان کو نذر کرتا ہوں، سارے اہل ایمان کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، یہ نیت کرے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ مرحومین کو تو پہنچ جائے گا، چلو بات سمجھ میں، مرحومین کو تو ویسے ہی سارے ثواب کیا جاتا ہے، مرحومین اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو تو یہ سارے ثواب کرتے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں، یہاں جو کہا کہ تمام اہل ایمان تو اس میں تو زندہ بھی آ گئے، تو سوال یہی ہے کہ کیا زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ کیا زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، اور اس کے بھی اپنے فوائد ہیں اور اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ تو جو شخص نفلی صدقہ کرے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو ثواب پہنچانے کی نیت کریں، اس طرح انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا،
اس نے جو صدقہ کیا اس کو جو ثواب ملا ہے اس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جن جن لوگوں کی یعنی سارے اہل ایمان کی اس نے نیت کی سب کو ثواب پہنچ بھی جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب فاتحہ پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر صحابہ، تابعین، اہل بیت اور سب اولیاء کرام محبوبان بارگاہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر مرحومین، آخر میں آ کر مرحومین اہل ایمان کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پڑھی تو ایک ہی چیز ہے، ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہوگا یا سورہ یاسین شریف پڑھی ہوگی اور اس کو اتنے سارے لوگوں کو بخشا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ سب کو پہنچتا ہے، سب کو برابر برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملتا ہو، تھوڑا ان کو ملا تھوڑا ان کو، نہیں، سب کو برابر برابر ثواب ملتا ہے۔ جتنا پڑھا گیا ہے اتنا ثواب سب کو پہنچتا ہے، اور جس نے پڑھا ہے اس کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں سے ہے۔ آگے سوال ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنے کی کوئی فضیلت بیان کیجیے۔ جواب، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخص ہیں جن پر اللہ پاک اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی بہت زیادہ چھپا کر۔ حالانکہ وہ میں نے اس سے پہلے بھی بتائی، مبالغے کے طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ورنہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا جائے تو بائیں ہاتھ تو یہیں پر قریب ہی موجود ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا، یعنی اگر قریب والا بھی کوئی شخص ہو تو اس کو بھی پتہ نہ چلنے پائے، اس انداز میں صدقہ کیا جائے پوشیدہ۔ آگے سوال ہے کہ آدمی کا اپنے نفس پر صدقہ کرنا کیسا ہے، اپنے آپ پر صدقہ کرنا، خود اپنے آپ پر صدقہ کرنا۔ جواب دیتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ آدمی اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ، شر کا مطلب برائی، اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیا مطلب ہوا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو کسی بھی طرح کی، نہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے پہنچائے، نہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے، تو یہ بھی خود اپنے آپ پر صدقہ کرنا ہوا۔ یعنی گویا کہ اپنے اعضاء کا صدقہ، کہ اپنے اعضاء سے لوگوں کو بچا رہا ہے، اپنے اعضاء سے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ پر صدقہ کرنا ہوا۔ ورنہ تو آدمی اپنے ہی لیے اگر روپیہ پیسہ خرچ کرے، اپنی ضرورت میں خرچ کرے، تو اس کو صدقہ ویسے عام حالات میں، عرف عام میں اس کو صدقہ نہیں کہا جاتا۔ تو صدقے کے بارے میں حدیث میں جو آیا وہ یہ ہے کہ اپنے شر اور اپنے برائی سے لوگوں کو بچائے، اپنی برائی سے لوگوں کو بچایا جائے، تو یہ اپنے آپ پر صدقہ کرنا ہوا، یہ اپنے نفس پر صدقہ کرنا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اس میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لوگوں کو بچا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے شر سے بچا رہے ہیں، برائی سے بچا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں یہ ثواب کا کام ہے۔ آگے سوال ہے کہ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے کیا چیز سنت ہے، یعنی جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، جو صدقہ لے رہا ہے، تو اس کے لیے کیا سنت ہے؟ جواب، صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے، اچھی دعا دے، اس کو بھلائی کی دعا دے۔ یعنی جیسے کسی نے ہماری مدد کر دی اور ہم ضرورت مند تھے، ہم حاجت مند تھے، تو ہم کو جس نے کچھ بھی دیا مدد کے طور پر، تو ہم اسے دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ایسی جو بھی تمہاری جائز تمنا ہو پوری ہو جائے، اس طرح کی دعا دینی چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ آگے سوال ہے کہ دعا سے پہلے کون سا عمل کیا جائے تو وہ اسے قبولیت کے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ اب یہ کوئی بھی دعا، عام دعا، یعنی کسی بھی دعا سے پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے اس دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے؟ چونکہ یہاں پہ صدقے کی بات چل رہی تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دعا سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے، دعا کرنے سے پہلے اگر صدقہ کر دیا جائے تو وہ دعا، اس دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لیا کرو، یعنی حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، تو تمہاری یہ جو عرض ہے یہ قبول ہوگی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ خصوصاً پوشیدہ کیا ہوا صدقہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، اس امر میں یعنی اس چیز میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی پورا اثر رکھتا ہے۔ اور پورا اثر کا مطلب کیا ہوا، اور اس امر کا مطلب سب سے پہلے یعنی دعا کی قبولیت کے معاملے میں، دعا کی قبولیت کے معاملے میں صدقہ اگر کیا جائے، کہ دعا کرنے سے پہلے صدقہ کیا جائے اور وہ بھی پوشیدہ طور پر صدقہ کیا جائے، تو دعا کے قبول ہونے میں یہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، تو اس کی وجہ سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔
آگے سوال ہے کہ صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان صدقے سے روکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ بہت ہی نیک عمل، بڑا ہی ثواب کا کام ہے، اس میں کتنے فائدے آپ نے ابھی ملاحظہ کیے. تو ظاہر سی بات انسان کا جس میں فائدہ ہوگا یا انسان کو جس میں ثواب مل رہا ہوگا، شیطان کو وہ کیسے منظور ہوگا؟ شیطان کو یہ ساری چیزیں تو ناگوار اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں. شیطان تو لوگوں کو نیک کاموں سے روکتا ہے. تو جب صدقہ اتنا اچھا عمل ہے اور اس میں اتنا زیادہ فائدہ اور اس میں اتنا ثواب ہے، تو ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کو صدقہ کرنے سے روکے گا. تو کتنے شیطان صدقہ کرنے والے کو صدقہ کرنے سے روکتے ہیں؟ جواب ہے کہ اسے 70 شیطان روکتے ہیں. سوچنے جیسی بات ہے کہ 70 شیطان مل کر اسے صدقہ کرنے سے روکتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں صدقے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا کتنا اہم ہے، کہ شیطان انسان کو صدقہ کرنے نہیں دینا چاہتا. وہ بھی ایک شیطان نہیں، 70 مل کر روکتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمین پر جو بھی صدقہ دیا جاتا ہے وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر دیا جاتا ہے. گویا کہ وہ جبڑوں سے روکے ہوئے ہوتے ہیں اور دے دیا گیا، مطلب صدقہ ادا ہو گیا، فقیر تک پہنچ گیا، حاجت مند ضرورت مند تک پہنچ گیا. مطلب کیا ہوا کہ شیطانوں سے چھین کر پہنچایا گیا، شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کر اس کو پہنچایا گیا، 70 شیطانوں سے چھڑا کر. وہ سب بندے کو صدقہ دینے سے روکتے ہیں، یعنی 70 شیطان بندے کو صدقہ دینے سے روکتے ہیں. آگے سوال ہے کہ مالی صدقات کے علاوہ اور کون سی چیزیں صدقے میں شامل ہیں؟ مال کا صدقہ تو دیا جاتا ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ، ان ساری چیزوں کا صدقہ کیا. جانوروں کا بھی صدقہ کیا جاتا ہے. کیا مال کے علاوہ بھی کوئی اور چیز صدقہ کی جا سکتی ہے؟ جواب بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر کہ 2 لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آ گیا، کوئی مقدمہ لے کر آ گیا، یا آپ اس عہدے پر ہیں جیسے آپ قاضی شرع بنا دیے گئے ہیں، یا یہ کہ ابھی جیسے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کورٹ کے اندر جج بنا ہوا ہے تو فیصلہ کرنا اس کا کام ہوتا ہے، یا ویسے بھی آپ بڑے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا محلے کے بڑے لوگوں کے پاس کوئی معاملہ لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ جھگڑا ہو گیا تو اس میں آپ فیصلہ کر دیجئے، تو انصاف کے ساتھ وہاں پر فیصلہ کیا جائے. قاضی شرع کے پاس یا کورٹ کے جج کے پاس کوئی فیصلہ، کوئی مقدمہ آیا تو وہ فیصلہ کرے لیکن انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. تو انصاف کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے. نمبر 2، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا. دیکھیں یہ بھی کتنی آسان چیز ہے، کتنا آسان عمل ہے. سواری پر سوار ہونے میں کسی کے، اب پرانے زمانے میں کیونکہ جانوروں پر سفر کیا جاتا، جانوروں پر سواری کی جاتی تھی تو اس پہ چڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ایک پاؤں رکاب میں رکھتے، پھر اس پر سوار ہوتے، پھر دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں سے ڈالا جاتا تھا. تو اگر کوئی ضعیف ہو، کوئی کمزور ہو تو اس کو اس طرح جانور پر سوار ہونے میں دشواری ہوتی. تو کوئی اس کی مدد کر دے، کسی ضعیف کسی کمزور کی مدد کر دے، اس کو سوار ہونے میں، جانور پر سوار کرا دے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر ابھی اس زمانے میں ٹرینوں میں سفر کیا جاتا ہے، بسوں میں سفر کیا جاتا ہے، تو ٹرین میں بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اسٹیشن پہ کوئی بوڑھا آدمی موجود ہے اور وہ ٹرین میں سوار ہونا چاہتا ہے لیکن سوار نہیں ہو پا رہا ہے، وہ سیڑھی، وہ جو ٹرین کا دروازہ اس میں وہ داخل نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کی مدد کر دی جائے، پیچھے سے تھوڑا اس کو پش کر دیا جائے اور اس کو اندر پہنچا دیا جائے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پر اچھی بات کہنا. دیکھیے یہ تو کتنا آسان کام ہے، اچھی بات کہنے میں بھی صدقہ، اور اچھی بات کہتے رہیں آپ ہر موقع پر، تو جب بھی کوئی بھی اچھی بات کہیں گے اس پر ایک صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. یعنی ثواب کمانے کا کتنا آسان ذریعہ ہے. بری بات سے اپنی زبان کی حفاظت کریں تو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور زبان سے اچھی بات نکالیں تو اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور اچھی بات کرنے والے کو تو ویسے پسند بھی کیا جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ثواب ملتا ہے، وہ الگ بات ہے. نمبر 4، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم. یعنی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، گھر سے نکلے، اب ہر قدم پر ہمیں ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم چلتے ہوئے مسجد میں پہنچیں گے تو کتنے قدم چلیں گے. اب اور زیادہ اگر دور رہتے ہیں، دور سے اگر ہم آئیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. اس کے بارے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی کہ بعض صحابہ کرام نے جب مسجد نبوی بن کر تیار ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف جو لوگ چل کر آتے ہیں تو ان کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو بعض صحابہ کرام قریب میں ان کا مکان ہونے کے باوجود وہ مکان چھوڑ کر دور والے مکان میں جا کر رہنے لگ گئے. کیوں؟ اس کا مطلب کیا کہ زیادہ دور سے آئیں گے تو زیادہ قدم چلیں گے، اور زیادہ قدم چلیں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گی، زیادہ گناہ معاف ہوں گے اور زیادہ درجے بلند ہوں گے. یہ صحابہ کرام کا وہ نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ تھا اور اس طریقے سے عمل کرنے کا ان کا جذبہ. کوئی بھی چیز ان کے سامنے آتی تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو نماز کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. اس میں بھی صدقہ ہے. جیسے ہم کہیں سے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں
کیونکہ کیلے کا چھلکا اگر پڑا رہا کسی کا پاؤں اس پر پڑو گرے گا، پھسل جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، چوٹ لگ سکتی ہے، اور ہڈی وغیرہ بھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے اس مسئلے میں۔ کبھی ہم گزر رہے ہیں، بڑا پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے، اس میں کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، ٹھوکر لگ کے وہ گر بھی سکتا ہے، تو اس کو ہٹا دیا جائے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسکرا کے ملاقات کرنا۔ دیکھیے یہ تو کتنا ہی آسان کام ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگتی، مسکرانے میں آدمی ویسے بھی مسکرا، تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، اس کے چہرے کے سامنے مسکرانا، اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 7، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اور نمبر 8، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یہ بھی کتنا اہم کام ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ہمارے علاقوں کی بات کریں ہم تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی راستہ پوچھ لے تو اس کو بڑے اچھے انداز میں راستہ بتایا جاتا ہے، ایڈریس بتایا جاتا ہے، پتہ بتایا جاتا ہے، بہت اچھی چیز ہمارے یہاں پہ یہ ہے۔ اور وہ آدمی بتانے والا اگر فرصت میں ہو تو اس کو وہاں پہ چھوڑ کے بھی آتا ہے، یا ادھر ہی وہ جا رہا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی پر بٹھا بھی لیتا ہے، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، اور اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے اس کو راستہ بتانا، یا کوئی راستہ بھول گیا اس کو راستہ بتانا، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ نمبر 9، لوگوں پر مہربانی کرنا۔ نمبر 10، علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا، اس میں بھی الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، علم سیکھا ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ بہرحال ابھی اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ سوال ہے کہ کسی بھوکے مسلمان کو کھلانے اور پلانے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے؟ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ کے بارے میں اس سے پہلے آ چکا ہے کہ زکوٰۃ 3 چیزوں کے مال میں ہوتی ہے، لیکن اگر کھیتی کر رہا ہے کوئی آدمی، کسان ہے، کاشتکار ہے، اس نے جو کھیتی کی جو پیداوار ہوئی، جو کچھ بھی اس نے اگایا، کیا اس میں بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس کو عشر کہا جاتا ہے، اور عشر کے مسائل آگے اس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔